حذیفہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نصائح عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روئے زمین آسام سے تعلق رکھنے والے برادران اسلام، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، یہ پہلی مرتبہ نہیں، میں دوسری مرتبہ آسام میرا آنا ہوا. اس سے قبل مولانا پرویز صاحب، خاص طور پر حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر تقریباً 5-7 سال پہلے ہوجائی آنا ہوا، اور مسابقے کی نسبت پر دوسری مرتبہ یہ آسام کے مشرقی علاقے میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں اپنی تقریر کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا کو سمجھاؤں، مگر جب حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب دامت برکاتہم نے دارالعلوم باسکنڈی اور اس کے بانی مبانی اور اس علاقے میں اس زمانے کی سب سے کامیاب تحریک دیوبند کے انتہائی جلیل القدر اور عظیم ہستی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے آنے کا تذکرہ کیا، تو میں نے کہا کہ اس مناسبت سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اور بزرگوں کی مجلس میں جانے سے اور بزرگوں کے کسی علاقے میں آنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ابھی 2 دن پہلے ایک سفر کے دوران ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا یہ بیت سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور یہ بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس سے وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جن فوائد کو انسان کبھی آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں سکتا ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑا جاندار شعر کہا اس سلسلے میں: نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. واقعتاً ہم بر صغیر ہندوستان کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے پچھلے 300 سالوں میں علماء اور بزرگان نے دین کو بھیجا، وہاں پر دین کی بہار اسی طرح سے نظر آتی ہے. جیسے دارالعلوم دیوبند، اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ
اور ان کا قافلہ اپنے زمانے میں گزرا اور وہاں پر اس نے قیام کیا تو ان کے اس قیام کی برکت سے اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد وہاں پر ڈالی. جس تحریک نے اس پوری دنیا میں ایسے زمانے میں جس زمانے میں عربوں نے بھی اسلام کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، جہاں سے اسلام کا نور پورے کائنات پوری دنیا میں پھیلا، اس جگہ پر بھی اسلام سے لوگ دور ہونے لگے. ایسے دور میں اللہ رب العزت نے اس سرزمین ہندوستان کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول کیا. یہ اسلام کے کسی معجزے سے کم نہیں، اس لیے کہ کہاں ہندوستان اور کہاں عربستان، دونوں کے درمیان عظیم سمندر حائل ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں اس کی بشارت دی تھی کہ مجھے سرزمین ہندوستان سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی اپنے بہت سارے اشعار میں ذکر کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں بارہا یہ بات سنی ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ جس بستی سے گزر جاتے تھے اللہ رب العزت اس بستی میں دین کو آباد کر دیتے تھے. ہمارے گجرات کے علاقے میں بھی متعدد بار حضرت کا آنا ہوا. میں چند سالوں پہلے بروچ ضلع میں گیا تو وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ جن جن گاؤں میں حضرت کا قیام ہوا ان گاؤں سے بدعات اور خرافات بالکل ختم ہو گئی. فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں راستے میں ایسا آیا جو بدعات کا گھر تھا، تو حضرت نے لوگوں سے کہا تھا کہ جب یہاں پر پہنچے، حضرت بیل گاڑی میں سفر کرتے تھے، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، تو کہا کہ جب وہاں پر پہنچے تو مجھے اٹھا دینا. مگر حضرت سوئے ہوئے تھے، لوگوں نے حضرت کو اٹھانے کو مناسب نہیں سمجھا اور وہاں سے گزر گئے. حضرت کا قیام نہیں ہوا تو آج 50 سال کے بعد بھی وہاں سے بدعات کا خاتمہ نہیں ہو سکا. تو اس لیے ہمارے طلباء، علماء اور ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر سب سے زیادہ مؤثر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہے صالحین کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت. نیک لوگوں کی صحبت کی اس اسلام کے نظام کو آج کا مسلمان آہستہ آہستہ فراموش کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کا کام کس نے کیا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. حضرات صحابہ کو صحابی کہا گیا، اس کا مطلب ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے والا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار حاضر ہو جاتا تھا وہ ولایت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہو جاتا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء، قطب اور ابدال جو بھی پیدا ہوں گے ان تمام کے نزدیک امت مسلمہ کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حضرات صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اس صحابی کے مقام تک بھی جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار دیکھا ہو یا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو. یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. لہذا فتنوں کے اس دور میں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سب سے زیادہ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے کہ ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں. حضرت مولانا احمد علی صاحب باسکنڈی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں ویسے بچپن سے ہم سنا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مولانا بدر الدین صاحب کا والد صاحب کے ساتھ دوستانہ تعلق ہونے کی وجہ سے آپ تشریف لاتے تھے تو حضرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے
تو لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ حضرت کی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہو سکی. البتہ اللہ رب العزت نے اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر آپ نے اس بہترین گلشن کو آباد کیا. آج دنیا میں کون سوچ سکتا ہے، یہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام اتنا بڑا معجزہ ہے کہ انسانی تاریخ میں قرآن اور اسلام سے بڑا معجزہ کوئی رونما نہیں ہوا. کہاں پر ہندوستان اور ہندوستان کے بالکل ایسے کنارے پر آسام واقع ہیں اور وہاں پر بھی دین کی ایسی بہار، یہ صرف اور صرف اسلام کی برکت ہے. اسی لیے عرب کے مورخ نے ابھی کچھ سالوں پہلے کتاب لکھی انہا النبوہ. تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیا کتاب ہے. میں نے اس کتاب کو خریدا، تقریباً 900 سے زیادہ صفحات پر مشتمل کتاب تھی. اس کتاب میں انہوں نے اس کا جو نام رکھا اس کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ اس کتاب کا نام انہا النبوہ کیوں رکھا. تو اس نے کہا، مصنف نے لکھا، مؤلف نے، کہ انہا النبوہ اس کا نام اس لیے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سے 12 ہزار صحابہ کا لشکر تھا، تو ابو سفیان نے دیکھا کہ اتنے عظیم لشکر کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اس نے عباس سے کہا کہ اے عباس، آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہے. ان لابن عمک شأنا، کہ آپ کے بھتیجے کی بہت بڑی شان ہے. دیکھو آپ کے بھتیجے کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. مگر قربان جائیے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے بڑا تاریخی جملہ اس موقع پر کہا. آپ نے کہا یہ میرے بھتیجے کی شان نہیں، انہا النبوہ، یہ نبوت کی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے بھتیجے کو نبوت سے سرفراز کیا. کیوں کہ حضرت عباس سمجھ رہے تھے کہ ابو سفیان چونکہ ابھی وہ مکمل طور پر اسلام کو نہیں سمجھ سکے ہیں، لہذا اس بنا پر ابو سفیان ابھی بھی اپنے قریشی تفوق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ان لابن عمک شأنا. وہ آپ نے فوراً اس کا انکار کیا، کہا یہ عصبیت نہیں چلے گی. انہا النبوہ، انہا النبوہ، یہ نبوت کی شان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نبوت کی ہم جلوہ اور اسی نبوت کی برکتوں کو آج 1500 سال کے بعد روئے زمین آسام پر بھی محسوس کر رہے ہیں، اور قیامت تک کی برکتیں جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسے نبی کے ساتھ منسلک کیا کہ اس سے افضل روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ہمارے علماء دیوبند کی شان ہی یہ تھی کہ وہ قرآن سے عشق کرنے والے. ہمارے علماء دیوبند کی شان یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا سوار کی، حضور کا عشق اور محبت ایسے سوار تھی کہ آپ نے جو شعر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اردو میں کوئی شاعر آج تک ایسا شعر نہیں کہہ سکا. آپ نے کیا کہا؟ جنت کو مخاطب کرتے ہو، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں سب کچھ رہتے ہیں. اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. قربان جائیے کیسی محبت. جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنت میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی گئی ہے. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر آپ نے 17 سال تک حدیث پاک کا درس دیا. تو آپ کہتے تھے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر 1300-1400 سال کے بعد امت کے اندر میں اس طرح سے پائی جاتی ہے تو ان صحابہ کے دلوں میں کیسی ہوگی جن صحابہ نے حضور کی رفاقت حاصل کی.
اسی لیے وہ کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمارے انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے المعجزۃ الخالدہ، ایسا معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم نے صاف چیلنج کیا پوری دنیا کے انسانوں کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اپنے اس کی مثل کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم جتنے ہو سکتے ہیں اپنی مدد کرنے والے دنیا بھر کے شاعروں کو جمع کر دو، دنیا بھر کے خطیبوں کو جمع کر دو، دنیا بھر کے جتنے بھی ذہین اور فطین لوگ ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کرو اور سب مل کر اِنَّا أَعْطَيْنَا وَالْعَصْرَ اور قُلْ هُوَ اللَّهُ جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر بتاؤ۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا، آج تک قرآن کے اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ اسی لیے کہ یہ کتاب مقدس ہے، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے الفاظ، معانی اور ہر اعتبار سے ایسا نازل کیا، ایسی بابرکت کتاب کہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اہم ترین راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے، آپ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہندوستان میں جب آپ ایک مسابقے سے واپس لوٹے، مکہ مکرمہ میں آپ نے ایک مسابقے میں شرکت کی، واپس آئے تو آپ نے کہا کہ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مسابقہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اور آپ نے ہمارے ماموں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ ان کو یہ ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے 27 سال تک ملک کے چپے چپے میں گھوم کر قرآن کریم کی تصحیح اور اس کی تفسیر کے لیے بڑی محنتیں کی، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے اس سفر کے دوران یہ ہمارا 7واں مسابقہ ہے، تقریباً 12 ریاستوں کے 7 مسابقے ہوئے اور ابھی دوسرے تقریباً 6 مسابقے باقی ہیں، تو آدھے مسابقے ہوئے اور آدھے باقی ہیں۔ ہم ہندوستان میں جہاں بھی مسابقے کے لیے پہنچے وہاں کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے علاقے میں قرآن کریم کو مجہول پڑھا جاتا تھا، قرآن کو صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کوئی عام رواج نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسابقات کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج ایسی فضا قائم کی کہ یہاں پر بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور گویا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو عربی ابو لہجے میں پڑھو۔ کہا ائمہ حرم کے نقل اتارنے والے پیدا ہوئے، قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ مکمل طور پر اس کی رعایت کر کر پڑھنے والے حضرت مولانا مفتی ابوالکلام صاحب بھوپال میں، انہوں نے عجیب قصہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو آج سے 40 45 50 سال پہلے ہم کو پڑھایا جاتا تھا الف بے تے سے۔ اب ہم نے پہلی مرتبہ عقل کنواں کی شاخ ہے سینوا، وہاں پر سنا کہ یہ غلط ہے، الف با تا تا اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو مجہول ہے۔ تو ہمارے یہاں پر ایک استاد کو بلایا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ہمارے بھوپال کے جو سب سے پرانے حافظ تھے، جن کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ حافظ ہوئے تھے، ان کو پتا چلا کہ الف با تا سا پڑھایا جا رہا ہے، تو وہ اپنے پورے قافلے کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد مفتی ابوالکلام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور کہا کہ بھئی یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، الف با تا یا الف بے تے کیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الف با تا صحیح۔ کہا کہ تم نے بھی میرے پاس پڑھا تو کیا میں نے تم کو غلط پڑھا ہے؟ کہا ہاں آپ نے مجھے غلط پڑھایا ہے، اس لیے کہ غلط ہے۔ قرآن کریم تو کہیں پر بھی مجہول نہیں ہے، پورے قرآن میں صرف ایک جگہ پر بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہے، اس کے علاوہ کہیں پر قرآن کریم میں مجہول نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی فضا قائم ہوئی اور الحمدللہ مسابقات کی برکت سے لوگوں نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ آسام ہمارے یہاں پر اب تک کے جو 9 مسابقے ہوئے
تقریباً زیادہ تر مسابقے کی قرآن کریم کی مکمل فراہ میں پہلا نمبر لانے والے آسام والے ہوتے ہیں. اب تقریباً ایسا ہوا تو ماشاءاللہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب، مولانا احمد علی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادے، اور مولانا یحییٰ صاحب اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کو ہم جانتے، جن کے نام سے ہم واقف نہیں ہیں. ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ایسے دور دراز کے علاقے میں قرآن کے لیے محنتیں کی، ان اداروں کو قائم کیا. اللہ رب العزت ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. قرآن کے ساتھ ساتھ امت کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے امت کے لیے تعلیم کی طرف توجہ دینا. اس لیے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمارے یہاں پر دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا گیا. یہ دین اور دنیا کو الگ کرنے کا فلسفہ انگریزوں کے پاس ہے، دنیا کے دیگر مذاہب کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے وہ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، کہ انہوں نے یہ سارے طریقے اختیار کیے مگر اسلام جس دین کو لے کر آیا یہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے کہ آپ تجارت کریں تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ زراعت کریں تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ علم حاصل کریں تو اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ نوکری کریں تو آپ علم کے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ہر کام اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا مسلمان مکلف ہے. لہذا اس بنا پر مسلمان اس چیز کا بھی مکلف ہے کہ وہ اس طرح سے دین کو سیکھے کہ اس کی زندگی میں اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات اور اس کے بدن سے صادر ہونے والا ہر عمل یہ اسلام کے مطابق ہو. تو تعلیم، چونکہ انگریزوں نے اس ملک میں آ کر تعلیم میں تفریق پیدا کی. شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آپ نے لکھا ہے کہ عام طور پر ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ صرف دین کی تعلیم، کہا دین کی تعلیم تو مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری، مگر انگریزوں نے یہاں پر آ کر بر صغیر میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو ایسا ڈیولپ کیا اور ایسا نافذ کیا کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو گئے. اسی لیے ہمارے علماء دیوبند نے دیوبند کا ادارہ قائم کیا، مکاتب کو، خانقاہی نظام کو قائم کیا، دعوت و تبلیغ کا نظام قائم ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس، مکاتب، خانقاہ اور دعوت و تبلیغ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ آج کے والدین اور آج کا نوجوان یہ عصری تعلیم حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ان بچوں کے لیے ہمارے دینی ماحول میں اداروں کو قائم نہیں کریں گے تو ان بچوں کے اسلام اور ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. حضرت علی صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے ہمارے والد صاحب کو آج سے 32 سال پہلے کہا کہ آپ اپنے یہاں پر دینی ماحول میں عصری تعلیم کو شروع کیجیے. تو حضرت نے کہا کہ حضرت لوگ مخالفت کریں گے. آپ نے کہا لوگ مخالفت کریں تو کریں، مگر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ نظام علماء نے نہیں شروع کیا تو ہماری آئندہ آنے والی نسل یہ ارتداد کا شکار ہوگی. تو والد صاحب نے حضرت کے کہنے پر ITI، BOMS میڈیکل کالج وغیرہ شروع کیا. تو کسی نے والد صاحب کے خلاف لکھا. جب حضرت آئے تو مجھے یاد ہے میری بھی عمر 10-12 سال نہیں ہوگی. والد صاحب نے کہا دیکھو حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس طریقے سے لوگ مخالفت کریں گے، ہمارے علماء ہی سب سے پہلے مخالفت کریں گے. حضرت نے اسے دیکھا اور اسے پھاڑ دیا اور اس کے بعد کہا یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے کہ آپ کا کام عند اللہ مقبول ہو چکا ہے. اور کہا کہ دیکھو یہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لکھتا رہے، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو ہمارے بچوں پر ارتداد کا بڑا خطرناک طوفان آنے والا ہے. کہا یہ ان کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ ان کو 25 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا.
اور بالکل حضرت کی بات صحیح ثابت آئی کہ آج ہر ایک محسوس کر رہا ہے کہ عصری تعلیم کے ہمارے ادارے ہونے چاہیے، لہذا ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ علماء کی نگرانی میں دینی ماحول کے ہوتے ہوئے مکمل طور پر اسلامی اصول کی رعایت کرتے ہوئے ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے مسلمان نوجوانوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ آج ہم سنتے ہیں کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا ہے کہ مسلمان بچیوں کے مرتد ہونے کا واقعہ ہمیں سنائی نہیں دیتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے اپنے ادارے قائم نہیں کیے تو یہ دوسروں کے ادارے میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہاں پر انہیں ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لہذا اس جانب بھی ہم علماء کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں ہمارے مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے ذمہ دار اور دارالعلوم باسکنڈی کا کہ آسام کے صوبہ آسام کے اس مسابقے کے لیے جب ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور بڑی فکر مندی کے ساتھ، محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس مسابقے کے لیے آپ نے تیاری کی اور اس کے انتظامات کیے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔